معزز خواتین و حضرات، یہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تو کمال کر دیے. یہ امریکہ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ امریکی مفادات کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ڈیل کے حوالے سے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے. ہمارے جو بھارتی دوست ہیں، وہاں کے دانشور ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ٹرمپ امریکہ کے لیے بہت اچھی ڈیل حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی جب نریندر مودی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے ملے ہیں تو کہا گیا کہ جی وہاں بھی انہوں نے بہت اچھی ڈیل حاصل کی. حالانکہ ٹرمپ نے کہا تو یہی کہ جی نہیں بدودی بیس سے بھی اچھا بہت نیگوشیٹر ہے. لیکن کیا دیا اس نے انڈیا کو؟ وہ کوئی 100-125 لوگ جو ہیں انہیں ہاتھ باندھ کے، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑ کے، جہازوں پہ لاد کے امرتسر کے ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا، جس پہ پورا بھارت جو ہے اٹھ کھڑا ہوا کہ ہماری بےعزتی ہوئی ہے. امریکہ نے کوئی پہلی دفعہ جو ہے اس طرح سے ان لوگوں کو نہیں بھجوایا تھا، ڈپورٹ کیا تھا. ہوتا یہ ایک روٹین کی چیز ہے، ہزاروں لوگ وہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ جو تذلیل تھی یہ پہلی دفعہ کی گئی. یہ کسی کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے لیٹن امریکہ کے ملکوں کے ساتھ بھی کچھ کیا، اور جو اپنا پریشر ہے وہ اس کو استعمال کیا. اور انہوں نے پھر مودی صاحب جو ہیں وہ جو کہ جانے والے تھے، تو وہ مودی جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ ان کا ایک پروسیجر ہے جی، اس پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں وہ ٹرمپ جو ہیں جی وہ تو ہم تو بات کریں گے، وہ بالکل ایسا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مودی کا دورہ نہیں خراب کرنا چاہتے. لیکن مودی جو ہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. وہ گئے ہیں، محبت کا اظہار بھی ہوا. مودی نے کہا کہ جی بڑا ہم نے آپ کو احمد آباد میں ٹرمپ صاحب کو بڑی دیا تھا. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکسس میں بہت بڑا ایک مودی کا استقبال ہوا تھا جو گزشتہ دور حکومت تھا اس کا، ٹرمپ کا. تو لیکن ٹرمپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے. انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے. جو یوکرین کے جو حکمران ہیں ان پہ تنقید کی ہے، اور ان کے حق میں یوکرین کی جو حکومت ہے اس کے حق میں جو ہے یورپی حکومتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور ٹرمپ کو، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے ڈنمارک جو ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ٹرمپ، ہم نہیں دیں گے یہ گرین لینڈ. وہ کہہ رہا ہے جی ہم مجھے بیچ دیں جی. اور پھر اسی طرح سے میکسیکو جو ہے، کینیڈا جو ہے، کینیڈا کو وہ کہہ رہا ہے جی صوبہ بن جاؤ. ٹرمپ کر کیا رہا ہے؟ ٹرمپ نے ڈیلز لے کے دے رہا ہے امریکہ کو. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے جو کہ جیسے کہا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ امریکہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جو بڑا عجیب و غریب بھی ہے، لیکن بڑا سوچنے والی بات. یعنی جو امریکہ کے روایتی دشمن ہیں ان کے خلاف تو ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑا قدم پہلے مرحلے میں ہمیں لیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. یعنی جب اس نے یہ ٹیرف لگایا ہے تو اس نے چین پہ بھی ایک نارمل سا ٹیرف لگایا ہے، جو اسی طرح سے اس کے برعکس جو ہے بڑا ٹیرف لگایا اس نے میکسیکو پہ، یعنی اس پہ. اور پھر اس طرح سے اس نے یہ یورپین ملکوں کو بڑی دھمکی دی کہ میں 150% جو ہے آپ کے معاملات پہ ٹیکس لگا دوں گا، آپ کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دوں گا. ٹیکس کا جو ہتھیار ہے وہ بھی اس نے آپ یوں سمجھیں کہ جو امریکہ کے روایتی دوست تھے ان کے خلاف استعمال کیا. اب جب مودی صاحب کی ملاقات کے متعلق یہ کچھ بھی کہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ وہ ٹرمپ نے خود کہا نہیں جی مودی بڑا مجھ سے اچھا نیگوشیٹر تھا، مجھ سے بھی اچھا نیگوشیٹر، بڑی اچھی اس نے نیگوشیشن کی. لیکن وہ کیا کیا اس نے کہا ایک تو آپ ہم سے اسلحہ خریدو، دوسرا ہم سے تیل خریدو. بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو تیل وہ اب سعودی عرب سے آئے گا، ایران سے آئے گا، وہ آپ کو بڑا سستا پڑتا ہے. تو آپ امریکہ سے تیل امپورٹ کریں گے، جو اس طرح کی چیزیں امپورٹ کریں گے وہ آپ کو بہت مہنگی پڑیں گی. تیل تو انڈیا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا کو بہت زیادہ تیل کی ضرورت ہے. وہ اس پرائس پہ تو تیل مل ہی نہیں سکتا جس پرائس سے ایران سے مل سکتا ہے، سعودی عرب سے مل سکتا ہے، گلف کی اسٹیٹ سے مل سکتا ہے، یا روس سے مل سکتا ہے جیسے وہ لے رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ اسلحہ جو آپ لیتے ہو نا روس سے، اس کو بھی بند کرو. اسلحہ آپ لو ہم سے، $1 ٹریلین کا اسلحہ جو خریدو ہم سے خریدو. مودی کو اس نے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے معاہدے کر لیے ہیں، جس یہ اس لائن پہ اس نے مودی کو آمادہ کر لیا. تو گویا اسلحہ جو ہے وہ ہوگا. اسی طرح سے وہ ایک اس نے سعودی عرب جو دوست رہا ہے امریکہ کا، امریکی جو مفادات ہیں اس ایریا میں، اس کو ہمیشہ اس نے پروٹیکٹ کیا. اور ٹرمپ بھی بڑا ایک کھلے عام کہتا ہے کہ جی ہماری یہ حکومتیں جو ہے ہماری وجہ سے قائم ہے، تو لہٰذا انہیں ہمیں پیسے دینے چاہیے. اسی طرح سے وہ جو یورپی یونین ہے ان کے ممالک کو کہتا ہے کہ آپ نیٹو کو پیسے دو، بڑھاؤ. تو بیسکلی اگر آپ غور کریں نیٹو جو ہے یہ امریکہ، یہ سعودی عرب ہے یا انڈیا ہے یا یہ کینیڈا، یہ تو امریکہ کے دوست. اب وہ اپنے دوستوں سے پیسے نکلوا رہا ہے اور دشمنوں کو تھوڑا سا
وہ وقت دے رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ وہ اچھا ایک رویہ اس نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جو دشمن ہے ان سے جنگ کرنی پڑے گی، جنگ پہ پیسے خرچ ہوں گے، تو لہٰذا دوستوں کے پاس پیسے بھی ہیں، دوستوں پہ کو دبایا بھی جا سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو دباؤ۔ اب یہ بڑی خطرناک پالیسی ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ ہوں گے، امریکہ میں بہت سے ایسے ادارے ہوں گے جو اس کو سمجھتے بھی ہوں گے، جو اس کو دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک مایوسی ہوئی کہ ہمارے ہاں بہت سے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے خان صاحب کے لیے ان کا ایک فون آئے گا اور خان صاحب جو رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ انہوں نے ابھی تک تو فون نہیں کیا، شاید اس لیے نہیں کیا کہ جو حکومت ہے، بعض کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے انہوں نے کچھ ان کو یقین دہانیاں کروا دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اگر اس نے ایک دفعہ کو بیان دے دیا، وہ تو مودی کو کہتا ہے بہت اچھا دوست کہتا ہے، عمران خان کو بھی اس نے اچھا دوست کہا، عمران وہ جو پرائیویٹ یعنی اپنے اس کی بیوی کے ساتھ خاتون اول کے ساتھ پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی، یہ درست باتیں ہیں، لیکن ٹرمپ جس طریقے سے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتا ہے، جیسے اس نے اپنے جو قریبی ساتھی ہے کینیڈا اس کو نظر انداز کر دیا، جس میں سے یورپی یونین کو نظر انداز کر دیا، جس طریقے سے اس نے میکسیکو پہ چڑھ دوڑا ہے، تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈیلز کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیلز کر رہا ہے جس سے امریکہ کو ظاہر ہے فائدہ تو ہوگا، فائنینشیل فائدہ تو ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جنگ پہ اگر پیسے خرچ ہو رہے تھے، یوکرین کی جنگ پہ امریکی جو ہے بہت پیسے خرچ کر رہے، وہ ختم ہو گئے، وہ بچت ہو گئی۔ اس کے بعد اسی طرح سے یہ ابھی جو امریکن ایڈ کے تحت پاکستان میں ایون جو پروگرام چل رہے تھے، دنیا بھر میں پروگرام چل رہے تھے، وہ اس نے بند کرے۔ ظاہر ہے یہ امریکہ کے دوستوں کے ہاں چل رہے تھے، یہ وہاں چل رہے تھے جو جس یہاں سے امریکی جو ہے ان کے بہت سے مفادات وابستہ ہوتے تھے، یہ پروگرام بند کر دیے۔ اب فائدہ تو بڑا ہو جائے گا، امریکہ جو ہے وہ یعنی مضبوط ہو جائے گا، امریکہ کوئی اس کی فائنینشیل حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی جو اسٹیٹ بینک آف چائنا ہے اس پہ امریکہ کی معیشت کا انحصار ہے کہ انہوں نے قرضے ورضے دیے ہوئے ہیں کہ امریکہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ اس پہ انحصار کم ہو جائے گا، ظاہر ہے ایک مسئلہ۔ لیکن امریکہ کا جو ایک سپر پاور کے طور پہ رول تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سارے اقدامات کیا کریں گے، یہ ایسے ہی کریں گے نا کہ ٹرمپ جو ہے ان ملکوں میں امریکہ کے خلاف نفرت جو آلریڈی موجود ہے اس کو امریکی ادارے تسلیم کر دے، اس میں اضافہ ہو جائے گا، یورپی یونین اب اس کو اپنے علیحدہ کر لے گا، سپورٹ نہیں دے گا، کیونکہ جب بھی امریکہ نے جنگ لڑی ہے تو یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انگلینڈ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دوسرے کینیڈا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو امریکہ نے جنگیں لڑی۔ تو کیا پھر صدر ٹرمپ جو ہیں اس کے بعد جو حکومتیں آئیں گی کیا وہ ایسا کر سکیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکیں گی، وہ انکار کر دیں گی۔ پاکستان نے جیسا ملک اگر انکار کرتا رہا ہے کہ یعنی جب آپ دیکھیں کہ عراق میں جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے کہا کہ آپ فوجیں بھیجیں، تو مشرف نے کہا نہیں ہم نہیں بھیج سکتے۔ مشرف وہ حکمران جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ امریکیوں کے سامنے بالکل کوئی ان کی وہ رکھتے ہی نہیں تھے، وہ ان کا کوئی اسپائن ہی نہیں تھی، بالکل لیٹ جاتے تھے، ان کی بات مان لے۔ اس نے کہا نہیں میں عراق میں فوجیں نہیں بھیج سکتا، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان میں جو ریئیکشن آئے گا۔ اب جو ٹرمپ نے جو ہے یہ اقدامات کر رہا ہے اپنے دوستوں کے خلاف، یہ جو اس کی پالیسی ہے یہ امریکہ کو تنہا کر دے گی۔ امریکہ نے پوری دنیا میں اگر آپ بات کریں تو پوری دنیا میں اس کی فوج پھیلی ہوئی ہے، کہیں پہ ایسا نہیں ہے جو اس کی فوج کے وہاں اڈے نہ ہوں اور اس پہ اس کی اٹیک نہ ہو، وہ جاپان ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، وہ افریقہ ہو، وہ پیسیفک اوشن ہو، وہ میڈیٹرینین سی ہو، ہر جگہ پہ امریکی تنصیبات ہیں، لوگ موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک فنڈنگ بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بدل دیا ہے ٹرمپ نے، ایک نئی دنیا کی طرف امریکہ کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے دوستوں کو دشمن بنا رہا ہے، اور جو امریکہ کے دشمن ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملات کو کر رہا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ان کو مطلب سوڑا انہیں انگیج کر رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کوئی پیوٹن کی تعریف کرتی، کوئی چین کے ساتھ جو ہے ٹیرف تو لگایا لیکن تھوڑا سا 10% لگا دیا، وہ کام نہیں کیا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ اس نے کرنے کی دھمکی دی، یا دوسروں ملکوں پہ لگایا، یا جیسے وہ کہہ رہا ہے میں 150% لگا دوں گا، ایسا اس نے نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور پاکستان کو، اہل پاکستان کو ایک سمجھنا ہوگا کہ دنیا اب بھی اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے 1000 سال پہلے تھی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اتنی باتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ ملک بھی کرتے ہیں، لیکن جو مفادات ہیں جنگ اس پہ بھی ہوتی تھی، مفادات کے تحفظ کے لیے جنگ ہوتی تھی، مفادات کے حصول کے لیے جنگ ہوتی تھی۔ آج بھی مفادات جو ہیں وہ پرائرٹی ہیں، اور جنہیں نیشنل انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے،
اس پہ ملکوں پہ حملے بھی کیے جاتے ہیں، ملکوں کو ختم بھی کیا جاتا ہے، جغرافیہ تبدیل بھی کیا جاتا ہے، تو یہ آج بھی جاری ہے. اور پاکستان کو اور دوسرے مسلمان ملکوں کو، اور بلکہ یہ پوری دنیا میں جو تیسری ورلڈ ہے یا ترقی یافتہ ملک ہیں، انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ انہیں کیسے چلنا چاہیے. اس سارے عذاب سے، اس ساری چیزوں کو جو ٹرمپ جو ہے جو جس کی وجہ جو پیدا ہو رہی ہیں، اس سے کیسے نپٹنا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی بہت سے ایسے ادارے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ٹرمپ کو اس چیز سے روکیں گے، اور دنیا کسی بڑی مہاجرائی کی طرف نہیں بڑھے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.